تذکرہ کیا ہے کہ آپ 8 لوگوں کو اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے؟ صرف فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ اور مؤلفۃ القلوب ہے۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اللہ کی راہ اور مسافر نوازی میں خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت ہے۔ تو صاف بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 8 جگہ ہیں جہاں مسلمان اپنی رقم، اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتا ہے، نکال کر دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے 8 جگہ پر تقسیم کی جائے جیسے بعض ائمہ کا خیال ہے، بلکہ ہر حسب ضرورت، جیسی ضرورت ہو ان میں سے ہر ایک پر پوری رقم بھی خرچ کی جا سکتی ہے، اور ضرورت پڑے تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو، ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، یا ایسا آدمی جو مستقل بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کچھ کما سکتا ہے، اس کے پاس اہل و عیال بہت بڑے ہیں اور آمدنی تھوڑی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس رہائش کے لیے اپنا گھر ہے، سواری کے لیے کوئی جانور یا آج کل کے اعتبار سے سائیکل وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے اور کوئی صنعتی آلات اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اگر اس کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہیں اور نہیں پورے پڑ سکتے ہیں، نہیں مکمل ہو سکتا ہے، بال بچوں کو جو کفایت کر جائے، کافی ہو، نہیں مکمل ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا والمساکین، مسکین، یہ مساکین مسکین کی جمع ہے، یہ بھی فقیر ہی کی طرح تنگ دست، محتاج یا بہت زیادہ اہل و عیال والا ہو، کثیر العیال ہو۔ تاہم اس کے متعلق اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو فقیر سے بھی زیادہ محتاج ہو، فقیر سے بھی زیادہ بے بس ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کو تو لوگوں سے سوال کرنے اور در در جا کر بھیک مانگنے سے بھی گریز نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، فقیر ہے، نہیں ہے تو مانگ لیتا ہے، کہ بیٹھتا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، یا زکوٰۃ کا پیسہ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، کہتا ہے۔ لیکن مسکین آدمی وہ ہے جو ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ زبان نہیں کھولتا ہے۔ تو مسکینوں کو آپ اپنے معاشرے میں تلاشیں گے تو ایسے بہت لوگ ملیں گے جن کے پاس ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ، ان کی ضمیر گوارا نہیں کرتی ہے، یا ان کا دل نہیں کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے منہ کھولوں یا زبان کھولوں اور کہوں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ ایسے بہت جگہ ملیں گے آپ کو۔ تو مسکین فقیر سے بھی زیادہ کبھی کبھار زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ تو مسکین میں غربت و ناداری کے باوجود انسان اپنی عزت نفس اور وقار کا احساس ہوتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، دست سوال دراز کرنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی حالت میں بھی مسکین اور عاجز والا بن کر بھی نہیں رہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں فقیر ہے تو ایسا رہیں گے کہ لگے کہ ہاں فقیر ہے آدمی، بالکل اس کا کھانا پینا یا اس کے لباس، رہائش یا اس کا چال ڈھال، آپ کو سب لگے بڑا مسکین، بہت فقیر آدمی ہے یہ۔ لیکن بعض مسکینوں کو آپ دیکھیں، مسکین ہے، ضرورت ہے، نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کی چال ڈھال، اس کے رہنا سہنا یا اس کا پہننا اوڑھنا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو ضرورت ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو رکھتا ہے، عاجز بن کے نہیں رہتا ہے، یا عاجزی والی زندگی بنا کر نہیں گزارتا ہے۔ لوگوں کو اس کی حالت زار دیکھ کر جو ہے خود مدد کرنی چاہیے، چونکہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، کس کی آمدنی کتنی ہے، کیسے زندگی گزارا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنی اولاد ہے، یا اس کے حالات کیسے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں آج کل لوگ سفید پوش کہا جاتا ہے، جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے تنگ دستی کے ساتھ اپنا وقت پاس کر لیتے ہیں، لیکن کسی سے اپنا تکلیف ذکر نہیں کرتے، کسی سے اپنی بات کو نہیں کہتے، اور نہ ایسا بھید بناتے ہیں کہ ان کی تنگی اور ان کی ناداری جو ہے
اس کی وجہ سے لوگ جان جائیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کا طواف کرتا ہے، چکر مارتا ہے، جگہ جگہ جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دے دو مجھے دے دو، ایک لقمہ دو لقمہ کے لیے. تودہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، کی طواف کرتا ہے لوگوں کے گھروں کا، اور لقمہ اور دو لقمے اور کھجور دو کھجوریں لے کر کے لوٹ جاتا ہے. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. کہا کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے کفایت کر جائے اور اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اور نہ ظاہری حالت سے وہ پہچانا جائے، ظاہری حالت سے بھی نہیں پہچان پائیں گے آپ اس کو، تو صدقہ و خیرات سے اسے نوازا جائے، ظاہری حالت دیکھ کر کے آپ دے دیں اس کو، اور نہ تو خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے. تو اس لیے مسکین کی حالت الگ ہوتی ہے اور فقیر کی حالت الگ ہوتی ہے. تو آپ اپنے صدقات و زکوٰۃ کو مسکین کو بھی دیں گے اور فقیر کو بھی ادا کریں گے اور دیں گے. اس طرح سے آپ جو ہے دے سکتے ہیں جو لوگ مسکین اور فقیر ہیں. ایسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ علماء ہیں یا طلباء علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں، اگر وہ فقراء و مساکین ہیں اور وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے اور اللہ کا دین حاصل کرتے ہیں، تو اپنا گھر بار ترک کر کے وہ اگر گئے ہیں لوگوں کے سامنے دستے طلب تراز نہیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور غریب ہے، مسکین و فقیر ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے. تو بہرحال یہ دو لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. باقی لوگوں کا تذکرہ آئندہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.